کی صورت دیکھو کیسے دکھائی دے رہی ہے. عورتیں دیکھتی ہیں تو پردے کے آڑ میں چلی جاتی ہیں اور مرد دیکھتے ہیں تو راستہ بدل دیتے ہیں. ایک دن عبداللہ اسود حفصی ایک شادی کے فنکشن میں گئے, ایک شادی کے کاریکرم میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں, لوگوں کے زبانی سنا کرتے تھے کہ نکاح کرنا حضور کی سنت ہے, نکاح کرنا میرے سرکار کی سنت ہے. یا اللہ میری صورت ایسی ہے, میرا چہرہ ایسا ہے, مجھے تو مدینہ کی عورتیں دیکھنا پسند نہیں کرتی ہیں. بتاؤ حضور میں نے سنا ہے کہ شادی کرنا آپ کی سنت ہے, نکاح کرنا آپ کی سنت ہے. حضور لگتا ہے اس سنت سے میں محروم رہ جاؤں گا. نبی فرماتے ہیں کیوں؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میری صورت ایسی ہے, یا رسول اللہ میرا چہرہ اتنا بھیانک ہے, مجھے مدینہ کی عورتیں دیکھنا پسند نہیں کرتی. ہاں تو کس خاتون سے میری شادی ہوگی, کس خاتون سے میرا نکاح ہوگا؟ آقا فرماتے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں. تو نبی فرماتے ہیں کہ فلاں محلے میں چلا جاؤ, فلاں قصبے میں چلے جاؤ, فلاں گاؤں میں چلے جاؤ. میرا ایک دیوانہ ہے, میرا ایک صحابی ہے, ان کے گھر کے اندر ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے, بڑی خوبصورت لڑکی ہے, بڑا حسین چہرہ ہے, اچھی صورت ہے. اپنے نکاح کا پیغام لے کے جاؤ اور جا کے کہہ دینا مجھ کو مصطفیٰ جان رحمن نے بھیجا ہے. یہی عبداللہ اسود حفصی ہے, اپنے نکاح کا پیغام لے کر کے جا رہے تھے. اتفاق سے جس صحابی کے گھر جا رہے تھے وہ صحابی دروازے ہی پر کھڑے تھے. ان کی نظر پڑ گئی, کہا دیکھو یہ کیسا انسان آ رہا ہے, اس کا چہرہ دیکھو کیسے دکھائی دیتا ہے, اس کی صورت کیسے دکھائی دے رہی ہے. لیکن جب مہمان میزبان کے قریب پہنچ گئے تو میزبان نے پوچھا جناب آپ کس لیے آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو عبداللہ اسود حفصی کہتے ہیں میاں میں تو مدینہ ہی کے رہنے والا ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے, میں آپ کے بیٹی کے لیے اپنی نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں, میں آپ کے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ جیسے عبداللہ نے اتنا کہا کہ گھر کے مالک سوچ میں پڑ جاتے ہیں, وہ کس میں پڑ جاتے ہیں. یا اللہ ان کا چہرہ دیکھو کیسا دکھائی دے رہا ہے, صورت دیکھو کیسی دکھائی دے رہی ہے, اور میری بیٹی اتنی حسین ہے, میری بیٹی اتنی لاجواب ہے. وہ سوچ رہے ہیں, قسم میں پڑے ہیں, کیونکہ حضور کی حدیث ہے جو حضور کی بات کو انکار کر دے گویا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. عبداللہ کی آواز کو سن کے وہ انسان سوچ میں پڑا تھا, اگر ہاں کرتا ہوں تو بیٹی کی خوبصورتی سامنے آ جاتی ہے, اور اگر نہ ہی کرتا ہوں تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. اللہ اللہ وہ سوچ رہے تھے. عبداللہ کھڑے ہیں, کچھ دیر تک کے سوچا, جب ہاں ناہی کا جواب نہیں ملا تو الٹے قدم واپس ہوئی. عبداللہ تھوڑے ہی دور میں گئے تھے, تب تک اندر سے وہی حسین لڑکی باہر نکل آئی اور دروازے کے پردے کے آڑ میں کھڑی ہو کے آواز دیتی ہے, کہتی آنے والے مہمان ذرا واپس آ جائیے, اے مہمان واپس آ جائیے. جیسے عبداللہ الٹے قدم واپس ہوئے کہ باپ بیٹی سے کہتا ہے بیٹی ماجرا کیا ہے, تم نے اسے بلایا کیوں؟ تو بیٹی کہتی ابا سنو, آنے والے مہمان کا چہرہ مت دیکھو, ان کی صورت مت دیکھو, ان کے چہرے کا رنگ مت دیکھو, یہ دیکھو نکاح کا پیغام کس نے بھیجا ہے, نکاح کا پیغام مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے, حبیب کبریا نے بھیجا ہے, رحمت للعالمین نے بھیجا ہے. ابا حضور سنو, اب میری شادی ہوگی تو ہی سے ہوگی, میرا نکاح ہوگا تو ہی سے ہوگا, میری شادی ہوگی تو مصطفیٰ کے عاشق سے ہوگی, میرا نکاح ہوگا تو مدینے کے غلام سے میرا نکاح ہوگا. اللہ اللہ بیٹی راضی ہو گئی, باپ بھی راضی ہو گیا. اللہ اللہ بیٹی کہتی ابا آنے والے مہمان کا چہرہ مت دیکھو, یہ دیکھو نکاح کا پیغام کس نے بھیجا ہے, پیغام مصطفیٰ نے بھیجا ہے. اللہ اللہ شادی کی تاریخ ہو گئی, جو مقصود محبوب بھائی کی شادی کی تاریخ بھی ہوگی تو فاروق بھائی کو بڑا ہیڈک ہوا ہوگا, یا اللہ دو بھائی کی شادی ہے, فی الحال میں مکان بھی بنا ہے, مہنگائی اتنا ہے, دو شادی کرنی ہے, کہاں سے انتظام و اہتمام ہوگا, ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب عبداللہ کی شادی کی تاریخ ہو گئی تو گئے حضور کے بارگاہ میں اس سے کھڑے ہو گئے, اور کہتے ہیں یا رسول اللہ شادی کی تاریخ ہو گئی ہے. آقا فرماتے ہو گئی, ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور 15 درہم نکال کے دے دیتے ہیں, کہتے عبداللہ یہ لو 15 درہم ہے,
جب شادی کے 2 دن بچیں گے تو زیور اور کپڑا خرید لینا، اپنی بیوی کے لیے زیور اور اپنی عورت کے لیے کپڑا۔ اللہ اللہ، 2 دن بچے تھے بارات جانے کے لیے، 2 دن بچے تھے شادی کے لیے۔ اگر میں آپ سے کہوں اجیرے میں کوئی معاملہ ہو جائے اور مقصود یا محبوب جانا چاہے تو لوگ منع کریں گے کہ تم مت جاؤ، اس لیے تمہارے ہلدی لگا ہے، نکاح کا وقت آ رہا ہے، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ عورتیں منع کر دیں گی، لیکن یہی عبداللہ نبی سے 15 درہم لیتے ہیں اور شادی کے 2 دن باقی تھے، تب تک منافقین مشرکین نے اعلان کر دیا، او نبی کے چاہنے والوں، چلو فلاں مقام پہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، فلاں میدان میں لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، میرے ملت جوانوں، جیسے کفار مکہ مشرکین نے اعلان کیا تو یہ آواز عبداللہ کے کان میں ٹکرائی۔ عبداللہ مدینہ کے مارکیٹ میں زیور خریدنے گئے تھے، جب مشرکین کی آواز کان سے ٹکرائی تو عبداللہ سوچنے لگے، یا اللہ بڑا حسین وقت ہے، بڑا سہانا موقع ہے، اگر اس 15 درہم سے زیور خریدوں گا یا کپڑا خریدوں گا تو میری عورت پہنے گی، میری عورت زیور پہنے گی، کوئی دنیا کا آدمی دیکھنے نہیں آئے گا، کوئی دیکھنے نہیں آئے گا۔ اگر اسی 15 درہم سے میں زیور نہ خریدوں، کپڑا نہ خریدوں، اسی 15 درہم سے میں زیور خریدنے کے بجائے میں تلوار خرید لوں اور لڑائی میں بھی جاؤں اور جنگ کرتے کرتے میری شہادت ہو گئی تو کل قیامت کے میدان میں شہیدوں کے جماعت میں اٹھایا جاؤں گا، شہیدوں کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گا۔ گویا عبداللہ زیور اور کپڑا خریدنے کے بجائے وہ تلوار خرید لی۔ اب گھر لے کر کے آئے، سوچ رہے ہیں اگر حضور کے سامنے سے جاؤں گا تو نبی منع کر دیں گے، اے اللہ دیکھو کل تمہاری بارات جانے والی ہے، تم شادی جنگ میں مت جاؤ، تم لڑائی میں مت جاؤ، لوگوں کو جانے دو۔ مصطفیٰ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے صحابہ جا رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے صحابہ پہنچے، لڑائی شروع ہو گئی، قتل عام جاری ہے۔ اتفاق سے اچانک میں عبداللہ نکلتے ہیں، اپنے چہرے پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور میان سے تلوار نکال کے جیسے میدان جنگ میں شامل ہوئے، فضاؤں میں تلوار لہراتے ہیں۔ شان سے انہوں نے تلوار چلائی کہ میدان جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اللہ اللہ، جس جانب وار کرتے ہیں مشرکین کو وقت جہنم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انتم میں ایک ظالم انسان نے ایسا نیزہ مارا کہ عبداللہ کی شہادت ہو گئی۔ آپ گھوڑے سے جب زمین پہ گرے، لڑائی ختم ہوئی، لوگ ادھر سے ادھر ہوئے۔ مصطفیٰ فرماتے صحابہ شمار کرو کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں اور کتنے منافقین قتل ہوئے ہیں۔ جب شمار کیا تو عرض کرتے یا رسول اللہ زیادہ سے زیادہ منافقین قتل ہوئے ہیں اور کم سے کم صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے ملت جوانوں، جب وہی صحابی رسول آقا فرماتے یہ پتہ لگاؤ، جب لڑائی شروع تھی تو اسی درمیان ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو عبداللہ آئے تھے، میرے مصطفیٰ تشریف لے کے گئے۔ آقا فرماتے عبداللہ تم نے یہ کیا کر ڈالا، تم کو میدان جنگ میں آنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ تب تک حضرت عبداللہ کے یہاں عبداللہ خون میں تربتر ہے، پورا بدن خون میں تربتر ہے، چہرے پہ گرد و غبار لگا ہے، مصطفیٰ کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہے۔ نبی فرماتے عبداللہ تم کو میدان میں آنے کے لیے اجازت کس نے دیا تھا؟ تم نے یہ نہیں سوچا نکاح کا وقت آ گیا تھا، شادی کی تاریخ آ گئی تھی، تب تک حضرت جبرائیل آئے اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ارے وہ عبداللہ ہے، اب اس سے دنیا کی عورت نہیں، ارے اس سے اب جنت کی حوریں شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اس سے جنت کی حوریں شادی کریں گی۔ اللہ اللہ، وہ حضرت عبداللہ اسود حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے دنیا کی عورتیں شادی کریں گی، اللہ اللہ، دنیا کی عورتیں نہیں جنت پورے شادی کریں گی۔ اللہ اللہ، تو یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ شادی کب کس سے کہاں ہو جائے، نکاح کس سے کب کہاں ہو جائے۔ اللہ اللہ، حضور نے نکاح کر کے بتا دیا کہ شادی میری سنت ہے، ورنہ کسی میں ہمت ہے کہ کوئی کسی کی لڑکی کو لے آئے جا کر کے۔ اللہ اللہ، آج جب کوئی ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو ماں کے دل پہ کیا گزرتا ہے، یا تو خدا جانتا ہے، یا تو ماں جانتی ہے، یا تو
پالنے والا باپ جانتا ہے۔ اللہ اللہ میرے ملت مانو، آج جب کسی ماں کے آگے بیٹیاں بالغہ ہو جاتی ہیں، بیٹی شادی کرنے کے لائق ہو جاتی ہیں، بولو ماں باپ کو فکر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ان کو اپنی بیماری کا فکر نہیں رہے گا، اپنی پریشانی کا فکر نہیں رہے گا، ان کو اگر فکر رہے گا تو اپنی جوان بیٹے کا فکر رہے گا۔ یا اللہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، میں انتقال کر جاؤں گی، میری بیٹی کا دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ آؤ مدینہ شریف کی سرزمین ہے، حضرت خدیجہ جو مصطفیٰ کی پہلی بیوی ہے، حضرت فاطمہ کا بچپنا ہے، حضور کی 11 شادیاں ہوئی ہے، سب سے پہلی بیوی کا نام خدیجہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کے جتنی بیٹیاں جتنے بیٹے ہوئے ہیں وہ سب خدیجہ ہی کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب خدیجہ کے ساتھ میں مصطفیٰ کا نکاح ہوا تھا اس وقت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، مصطفیٰ کی عمر 25 سال کی تھی۔ اللہ اللہ حضرت فاطمہ کا بچپنا ہے، حضرت فاطمہ کا بچپنا ہے۔ خدیجہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، خدیجہ کو پتہ چل گیا اب میں دنیا میں نہیں رہوں گی، کوچ کر جاؤں گی۔ اللہ اللہ ایک دن مصطفیٰ تشریف فرما تھے، فاطمہ کے کلائی کو خدیجہ نے پکڑا اور لے کر کے آئی، مصطفیٰ کے سامنے کھڑی کر دی۔ فاطمہ کا بچپنا ہے، خدیجہ رونے لگی۔ آقا فرماتے ہیں خدیجہ روتی کیوں ہو؟ آج کہتی یا رسول اللہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا رسول اللہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنا خون جگر ملا کے پالا ہے، یا رسول اللہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، حضور میں انتقال کر جاؤں گی، لیکن یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ کو یتیمی کے ساتھ مت ہونے دیجیے گا، یا رسول اللہ اگر میں انتقال کر گئی تو میری بیٹی فاطمہ کو ماں کا بھی پیار ملنا چاہیے اور باپ کا بھی پیار ملنا چاہیے۔ اللہ اللہ فاطمہ کا بچپنا ہے، حضرت مصطفیٰ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، مصطفیٰ فاطمہ کو بہت محبت سے پالتے ہیں، سرکار اگر کہیں جاتے ہیں تو فاطمہ کے پیشانی کو چوم لیتے ہیں، فاطمہ کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اللہ اللہ باپ سے اگر کوئی زیادہ پیار کرنے والی ہے تو وہ بیٹیوں کا مقام ہے، نہ ہو تو اندازہ کر لیجئے گا مصطفیٰ اگر تجارت سے آتے ہیں تو بھی فاطمہ کے پیشانی کو چومتے ہیں، فاطمہ کو سینے سے لگا کے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ حضرت فاطمہ جب جوان ہو گئی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، اور ہو کیوں نہ اما وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، انہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے، جنتی عورتوں کی سرداریاں کہی جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ جب شادی کرنے کے لائق ہو گئی تو بہت لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا جائے، حضور فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دی جائے۔ نبی انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا۔ اور ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سرکار تشریف فرما تھے، چند صحابہ موجود تھے، اچانک میں مولا علی آگے، آقا فرماتے علی تم نکاح کرنے کے لائق ہو گئے ہو، علی تم شادی کرنے کے لائق ہو گئے ہو۔ علی بولو شادی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ علی کہتے حضور میرے ذمہ دار تو آپ ہیں، میرے وارث تو آپ ہیں، میرے رہبر تو آپ ہیں، آپ شادی کریں گے تب نہ شادی ہوگی۔ تو علی کہتے حضور ایک درخواست لے کے آیا ہوں، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو عریضہ پیش کروں؟ نبی فرماتے کہو علی۔ علی کہتے حضور میرے ذمہ دار تو آپ ہیں، کیونکہ جب علی کا بچپنا تھا تبھی علی کے باپ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو مولا علی کو سرکار ہی نے پالا ہے۔ تو علی نے کہا حضور میرے والد تو آپ ہیں نا، آپ کریں گے تب نہ شادی ہوگی۔ علی کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ایک درخواست لے کے آیا ہوں، حضور اگر اجازت ہو تو کہوں؟ آقا فرماتے کہو علی۔ علی کہتے حضور بتانے سے زبان کانپ رہی ہے، حضور لرز جاتا، دہشت ہوتی ہے، کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ آقا فرماتے نہیں علی کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی کلیجہ مضبوط کر کے کہتے حضور بتانے سے دل کانپ رہا ہے، آپ کو پتا ہے جو علی کہنا چاہتے ہیں، جو علی کے دل میں ہے وہ آپ کے زبان پہ ہے، حضور جو علی کے من میں ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے بریلی کے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اور
معلوم ہے تب تک سرکار مسجد شریف سے نکلے اور آقا وہاں تشریف لے گئے جہاں فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی. فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی باپ بیٹی کا رشتہ لگا کے آوے تو کیا باپ بیٹی سے کہہ سکتا ہے اے بیٹی میں تیرا نکاح فلاں لڑکے سے کروں گا؟ کوئی بھائی بہن سے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے. لیکن مصطفیٰ سیدھا گئے. فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہے. آقا فرماتے بیٹی ادھر آ. فاطمہ ادھر آ. حضرت فاطمہ کہتی ابا میں تو آٹا گوندھ رہی ہوں. آقا فرماتے بیٹی ذرا جلدی کر. حضرت فاطمہ ہاتھ میں آٹا وغیرہ لگا ہے. آقا فاطمہ کا چہرہ بڑے محبت سے مصطفیٰ دیکھتے ہیں. فاطمہ کے حسین چہرے پہ مصطفیٰ کی نظر پڑی کہ نبی کا دل مچل جاتا ہے, آنکھیں بھیگ جاتی ہے. نبی رونے لگے. آقا فرماتے بیٹی دروازے پہ علی آیا ہے, دروازے پہ علی آیا ہے. فاطمہ کہتی ابا کہنا کیا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ فرماتے بیٹی دروازے پہ علی آیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں, تیری شادی علی سے کر دو, تیرا نکاح علی سے کر دو. اللہ کی قسم جیسے مصطفیٰ نے اتنا کہا ہے کہ فاطمہ کی چیخ نکل جاتی ہے. فاطمہ رونے لگتی ہے. فاطمہ کہتی ہے اے بابا محمد رسول اللہ, یہ بات تو میں پوچھا کرتی ہے, یہ بات تو میں کیا کرتی ہے, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جیسے فاطمہ نے اتنا کہا مصطفیٰ فاطمہ کو یوں پکڑتے ہیں اور سرکار سینے سے لگا لیتے ہیں. نبی رونے لگتے ہیں. نبی کہتے بیٹی بات تو صحیح ہے, یہ بات میں پوچھا کرتی ہے, لیکن کہاں سے لاؤں تیری ماں خدیجہ کو؟ اے فاطمہ جب تیرا بچپنا تھا تبھی تیری ماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا. مصطفیٰ فاطمہ کو سینے سے لگائے ہیں. جب فاطمہ سے نبی نے کہا فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی علی سے کر دوں, فاطمہ نے کہا یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں, اماں کو کرنی چاہیے. تو مصطفیٰ رونے لگے. فاطمہ کو سینے سے لگا کے رکے زیبا کی آنکھ میں آنسو پوچھ کے نبی کہتے بیٹی بات تو سچ ہے, لیکن کہاں سے لاؤں تیری ماں خدیجہ کو؟ جب تیرا بچپنا تھا تبھی تیری ماں خدیجہ کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ کو مصطفیٰ چپ کر رہے تھے تب تک ابو بکر صدیق آ گئے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ نے علی کا فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دیا؟ نبی فرماتے ہیں ہاں. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اب تک جتنا کام کرتے تھے ابو بکر سے مشورہ لیتے تھے, لیکن فاطمہ کا رشتہ آپ نے علی سے کیا, ابو بکر سے کوئی مشورہ نہیں لیا. حضرت جبرائیل آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کے لیے اس دنیا میں اس کائنات میں علی سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ہے. حضور علی سے بہتر فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی لڑکا نہیں, فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے. تو ابو بکر کہتے حضور ٹھیک ہے, جس میں آپ راضی ہیں ابو بکر بھی راضی ہے, جس میں دوست راضی ہے اسی میں دوست کا یار بھی راضی ہے. ابو بکر نے کہا حضور ٹھیک ہے, جس میں آپ راضی اس میں ہم بھی راضی, لیکن یا رسول اللہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نبی فرماتے کہو. ابو بکر نے کہا حضور جب فاطمہ کی شادی ہوگی اور علی دلہا بن کے آئیں گے تو جہیز میں دوں گا. یا رسول اللہ فاطمہ کی شادی میں جہیز میں دوں گا اور حضور وہ قیمتی جہیز دوں گا جو قیامت تک کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا ہے. ابو بکر نے کہا حضور جب علی دولہا بن کے آئیں گے, جب فاطمہ دلہن بنے گی اور نکاح مسجد میں ہوگا تو جہیز ابو بکر کی طرف سے ہوگا اور حضور وہ جہیز دوں گا جو قیامت تک کوئی باپ بیٹی کو نہیں دے سکتا ہے, چاہے کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو, وقت کا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو, وقت کا لیڈر کیوں نہ ہو, کتنا بڑا راجا کیوں نہ ہو, وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو, حضور بہت قیمتی جہیز فاطمہ کو دوں گا. جیسے ابو بکر نے اتنا کہا اللہ کی قسم مصطفیٰ کی ہستیاں بن جاتی ہے. مصطفیٰ رونے لگتے ہیں. آقا فرماتے ابو بکر تم سوچتے کیا ہو, اے ابو بکر سنو, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ارے میں شاہد ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہ کو سونے کا پہاڑ دے دوں, میں شاہد ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہ کو میں اشرفیوں کا ذخیرہ دے دوں, لیکن ابو بکر سنو مجھے فاطمہ کو نہیں
لیکن ابو بکر میری غریب امت کی بیٹیاں، غریب باپ کی بیٹیاں جب شادی کرنے کے لائق ہو جائیں گی تو غریب باپ کہاں سے انتظام کرے گا؟ اللہ اللہ جیسے مصطفیٰ فرماتے ہیں سارے صحابہ رونے لگتے ہیں. آقا فرماتے میری بیٹی جہیز نہیں لے گی، میری بیٹی فاطمہ جہیز نہیں لے گی. مصطفیٰ تب تک فاطمہ اندر سے آ گئی، کہتی ابا کون کہہ رہا فاطمہ جہیز نہیں لے گی؟ ابا مجھے جہیز چاہیے، میں جہیز لے کے رہوں گی. اللہ اللہ جیسے مصطفیٰ کے سامنے فاطمہ نے اتنا کہا، آقا فاطمہ کا جملہ سن کے نبی رونے لگے. آقا فرماتے بیٹی بچپنا سے لے کے اب تک تو نے اپنے باپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا ہے، کوئی چیز تم نے نہیں مانگا ہے. فاطمہ آج اگر تو نے اپنے باپ سے سوال کرنی ہے، بول فاطمہ تجھے کیا چاہیے؟ آج جو تو مانگے گا تیرا بابا محمد رسول اللہ تجھے دے گا. بول فاطمہ تجھے کیا چاہیے؟ جیسے فاطمہ سے نبی فرماتے ہیں، فاطمہ کہتی ہے ابا فاطمہ نے اگر جہیز مانگ لی ہے تو مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، سونے چاندی نہیں چاہیے، اشرفیوں کا ذخیرہ نہیں چاہیے. ابا مجھے وہ دولت چاہیے کہ قیامت کا میدان ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، امت کی پسینہ میں سرابور ہو. امت کے بخشش کے لیے جب تم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو تو دعا کرنا تمہارا کام اور آمین کہنا فاطمہ کا کام ہے. آمین کے صدقے میں اللہ امت کو جہنم سے نکال کے جنت کا حقدار بنا دے. یہ جہیز فاطمہ کو چاہیے، یہ جہیز ملے گی تبھی فاطمہ قیامت کے میدان میں جنت میں جائے گی. اللہ اللہ مسلمانوں یہ نکاح حضور کی سنت ہے، نکاح میرے مدینے کے تاجدار کی سنت ہے. اور سنو جب علی دولہا بن کے آئے، مسجد نبوی میں چند صحابہ ہیں، حضور نے نکاح کیا. میرے نبی نے فاطمہ کو ایک ہاتھ سے چلانے والی چکیا، ایک لوٹا، ایک مسلح، ایک قرآن اور ایک گدا. گدا مصطفیٰ نے وہ دیا جو چمڑے کا کھال ہے، جو روئی کی جگہ پہ درخت کے پتے بھرے ہیں. اور جب فاطمہ کا نکاح ہو گیا تو سرکار کی ایک بی بی اور ہے جن کا نام ام سلمہ ہے، جو مصطفیٰ کے پیچھے کھڑی تھی. نبی فرماتے ام سلمہ کوئی چادر لے آؤ. ام سلمہ گئی گھر میں ٹٹولی تو کوئی چادر نہیں ملا. بالکل فاطمہ کے رخصتی کا وقت ہے، گھر میں گئے ٹٹولی تو کوئی چادر نہیں ملا. آئی ام سلمہ مصطفیٰ کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے خاموش. مصطفیٰ ایسے دیکھتے آقا فرماتے ام سلمہ چادر لائی کہ نہیں؟ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ گھر میں کوئی نہیں، چادر نہیں ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں پرانا ہی چادر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کی رخصتی کا وقت ہے. آج میری بیٹی کے سبق رخصتی سے میرے امت کے لوگ سبق سیکھ لیں گے. حضرت ام سلمہ پرانا چادر لے کے آئی. وہ چادر لے کے آتی ہے جس میں 72 پیپر لگے ہیں. مصطفیٰ کھولتے ہیں اور فاطمہ کو ایسے چادر اڑاتے ہیں. مصطفیٰ کی آنکھ سے آنسو گر رہا ہے. نبی فرماتے بیٹی سو، آج سے تیرے اوپر بچپنا سے لے کے اب تک تیرے اوپر تیرے بابا محمد رسول اللہ کی ذمہ داری تھی، آج سے تیرے اوپر تیرے شوہر مولا علی کی ذمہ داری ہے. اے بیٹی میرے علی سے کوئی ایسی چیز مت مانگنا جو میرا علی نہ دے سکے، میرا علی نہ دے سکے. اور میرے علی کے گھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینوں مہینہ چولہا نہ جلے تو صبر کرنا، لیکن علی کے خلاف شکوہ مت کرنا. یہ مصطفیٰ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، وصیت کرتے ہیں. اور آج دنیا کی ماں جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو ان کی بات و نصیحت و وصیت کیا ہے؟ بیٹی جاؤ جاؤ، غلام بن کے سسرال میں مت رہنا، اس لیے میں تجھے فری دے کے بھیج رہی ہوں، غلام بنا کے نہیں. میں تجھے فری باسی مسیح پولا دے رہی ہوں. اگر ساتھ حضور کوئی بھی بولیں گے تو فون کرنا، موبائل آن رہے گی. یہ ان کی وصیت و نصیحت. اپنی بیٹی فاطمہ کو ہائے ہائے جب فاطمہ کے رخصتی کا وقت آیا نا، فرشتے دعائیں کرتے تھے. آج بھی جب مولا علی دولہا بنے تھے تو فرشتوں نے کیا تھا؟ مولا چاہے سے دولہا تیرے محبوب کی امتی بھی بنیں گے تو اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ. اگر وہ ماں باپ اپنی قسمت پہ ناز کرے، اما جتنا آپ کے نظروں کے سامنے بیٹے کے سر
کل خوشی کا دن ہے، کل خوشی کا دن ہے، اور الحمد